جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے اور اس کی کارکن کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے جماعت کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان حالات کے اظہار ضلع پر چترال کی تحصیل چیئرمین کی نشست کے لیے ٹکٹ نہ ملنے والے سینئر نائب امیر مولانا فتح الباری نے کی۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی خواہش مند تھا کہ یہ ٹکٹ مجھے ملے کیونکہ میں یہ سیٹ آسانی سے جیت سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ایک پیج پہ جمع کیا، اور اس کے بعد میں سب سے پہلے جو آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا، میرا نام فتح الرحمان ہے۔ میں اس وقت جمعیت علماء اسلام ضلع اپر چترال کا نائب امیر کی حیثیت سے میں یہاں پہ موجود ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے سوال کا دوسرا جز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی آپ بھی ٹکٹ کے پارٹی ہولڈرز میں سے تھے تو آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بھئی ہم جمعیت علماء اسلام جو جماعت ہے تو یہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اور نظریاتی جماعت ہونے کے ناطے ہم سب کارکنان جو ہے ادنا کارکن سے لے کر ذمہ داران تک ہم نظریے کے اور دستور کے پابند ہیں، اور اس دستور اور نظریے کے پابند ہونے کے ناطے ہمارے بلائی جماعت، ہمارے بڑے جو بھی اس میں فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کو من و عن دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی کچھ اس طرح ہوا کہ چونکہ میرا نام بھی ٹاپ آف لسٹ تھا اور تحصیل میئرشپ اور تحصیل نظامت کے سلسلے میں، تو الحمدللہ اگر میں ایک نظریاتی ورکر ہوں، نظریاتی ورکر ہونے کے ناطے یہ نظریے کا یہ مطلب نہیں کہ اگر مجھے ٹکٹ ملا میں جماعت کا وفادار رہوں گا، اس کا سپورٹر ہوں گا، اور جماعت کی طرف سے مجھے کسی وجوہات کی بنا پر ٹکٹ نہیں ملا تو میں اس سے روگردانی اختیار کروں گا اور جماعت کے اگینسٹ اس کے مخالفت میں کام کروں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جماعت نے ہمیں ایک نظریہ دیا ہے، ایک دستور دیا ہے۔ اس دستور اور منشور کے تحت ہمارے بڑوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلے کا میں پابند ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کو سامنے رکھ کر میں انشاءاللہ اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے دن رات ایک کر کے میں انشاءاللہ تعالی اس میدان میں کام کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت کی پوزیشن بھی اس وقت ایک فاسٹ پوزیشن میں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم تحصیل میئرشپ کے لیے جو اپر چترال اور بالخصوص اپر چترال اور لوئر چترال میں بھی انشاءاللہ جدوجہد کر کے ہم انشاءاللہ تعالی اس سیٹ میں کامیابی کے لیے انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر بالفرض کرے آپ کو ٹکٹ مل جاتا تو آپ کس قدر امید تھے کہ آپ کی کامیابی کی کتنے چانسز تھے؟ الحمدللہ اگر ہمارے بڑوں کی طرف سے، بلائی جماعت کی طرف سے جو فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا تو انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی میرے حلقے کے لوگ، میرے سپورٹرز، اور ان کا میں شکریہ ادا کرنا بھی میں آج ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر 100% اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور مجھے اپنی تحصیل سے ایک قرارداد کی شکل میں ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر ضلع کے سامنے پیش کیا تھا۔ ضلع نے میرا نام آگے صوبے کو پیش کیا تھا، اور اگر یہ ٹکٹ مجھے مل جاتا تو انشاءاللہ تعالی اس میں میرے ساتھ جتنے بھی میرے ورکرز تھے وہ میرے ہم خیال تھے، اور اس ٹکٹ کو نکالنے کے لیے وہ اپنی تن من کی قربانی سے دریغ نہیں کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آسانی کے ساتھ یہ سیٹ نکال سکتے تھے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آپ سے میں یہ پوچھوں کہ اس علاقے میں عوام کو کیا مشکلات درپیش ہے؟ زیادہ تر مشکلات کیا ہے لوگوں کی؟ جہاں تک یہ مشکلات کا تعلق ہے وہ ایک ایڈمنسٹریشن سے ہے، چونکہ میں ایڈمنسٹریشن کا حصہ نہیں ہوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں۔ سیاسی ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں۔ میں الحمدللہ 2014 سے لے کر تقریباً تاحال 2022 تک اپر ضلع میں بھی اور لوئر ضلع میں بھی ایک فلاحی کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وہاں کے لوگوں کا جو مسائل ہے، وہ مسائل جو خاص کر کے جو سڑکوں کا مسائل ہے، وہاں پہ الحمدللہ ہمارے جو اس وقت ہمارے جو صوبائی جو ایم پی اے صاحب ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے۔ کسی حد تک جو ہے وہ جتنے بھی بلائی لقاجات ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنے کاموں کا جال بچھایا ہے، اور اس میں کامیابی کے دھانے پر اس کے قریب ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ اس کام میں کامیابی حاصل کریں گے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک اس میں ہے اقتدار میں نہیں ہے بلکہ حزب اختلاف میں ہے۔ اس کے باوجود بھی جو
ہے وہ اپنے حق کی جد و جہد کے لیے وہ ہر فورم میں آواز اٹھاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جو لوگ آپ کے سپورٹر تھے یا آپ کے حامی تھے یا آپ کو ووٹ دینے والے تھے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ کیونکہ آپ کی جگہ بھی ابھی فتح الباری سے باہر ہیں، تو ان کے لیے پھر آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میں اپنے ان تمام سپورٹرز اور علاقے کے جو دوست احباب اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کے نظریاتی ورکرز جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس وقت میں ان کے لیے نیک خواہشات کے طور پر یہ بات بھی میں دل سے صدق دل سے کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی پارٹی نے ہماری جو پارٹی ہے وہ نظریات اور اس پہ قائم ہے، لہٰذا ہم اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہو کے پارٹی کا جو فیصلہ ہے، بلائی جماعت کا جو فیصلہ ہے اس کا تابع ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم جس ٹکٹ ہولڈر کو ٹکٹ ملا ہے ہم اس کے لیے بھرپور دن رات جد و جہد کر کے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میری ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے حلقات میں اور اس الیکشن کمپین میں بھرپور حصہ لے کر اور اس میں کامیابی کے لیے دن رات محنت کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ایک ہی پیج پر ہیں، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی وہ ٹکٹ کے لیے جن کا نام بھیج دیا گیا تھا ان سب کا یہی میرے ہم خیال ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی صوبائی جماعت نے ٹکٹ جاری کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ ہیں اور ایک ہی پیج پر ہیں انشاءاللہ۔ تو مولانا صاحب، کامیابی کو اپنے دہلیز پہ دیکھ کر جب آپ کو پتہ چلا کہ ٹکٹ کسی اور کو ملا تو آپ کو کچھ لمحوں کے لیے کوئی دھچکا ملا کہ نہیں؟ یہ تو انسان کی ایک ظاہری ایک طبعی جس کو فطرت کہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر وہ پر امید ہو اس کو ملنے والی ہو تو اس کو نہ ملے، کچھ اس کے دل میں ذاتی طور پر وہ کچھ اس میں رنجیدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہماری تربیت جمعیت علماء اسلام کی ہے، جمعیت علماء اسلام نے ہماری اس طرح تربیت کی ہے، چونکہ میں آپ کو بتاؤں میں اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر ابھی تک میں جمعیت کے ساتھ وابستہ ہوں، صرف اس نظریات کی بنیاد پر اور اس دستور کی بنیاد پر جو ہمیں وہ دستور کا سبق دیا ہے، جو نظریے کا سبق دیا ہے، تو اس دستور کی بنیاد پر میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہوں، اور جمعیت علماء اسلام نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ صدق دل سے قبول کرتا ہوں۔ اس نشست کے لیے جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پر نامزد امیدوار مولانا فضل الباری نے اپنی ترجیحات پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں کامیابی ملی تو وہ اپنے حلقے کے عوام کو بنیادی حقوق ضرور دلوائیں گے۔ حماد فاروق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، چونکہ میرا تعلق فتح الباری میرا نام ہے، میرا تعلق جمعیت علماء اسلام پاکستان سے ہے، اور میں جمعیت علماء اسلام پاکستان سپورٹ کونسل کا بھی ایک ممبر ہوں، اور جمعیت علماء اسلام KPK کے شورا کا بھی ممبر ہوں، اور ہمارے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، میں ان کا ایک ادنا سپاہی ہوں، اور اس وقت جو مرحلہ ہے، حالانکہ میں ضلع کا بھی ذمہ دار تھا، اس ذمہ داری کے ناطے جو سفارشات تحصیل میر کے لیے جو نام سلیکٹ کر کے بھیجنے تھے، میں نے اپنے اپر چترال کے حوالے سے جتنے نام مجھے ملے، جو لسٹیں آئی، وہ میں مینوان لسٹ بنا کے صوبے کو بھیج دیا تاکہ جس کو چاہیں وہ ٹکٹ جاری کر سکیں۔ البتہ جمعیت علماء اسلام KPK کی قیادت نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے اور وہ ٹکٹ مجھے بھیجا ہے، چونکہ ہمارے اساتذہ کرام سے یہ سنا تھا کہ کوئی عہدہ بغیر طلب کے ملے تو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس تناظر میں میں نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کے لیے میں نے کام شروع کیا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اگر آپ کو موقع مل گیا تو آپ کی ترجیحات کیا ہے اس علاقے کی تعمیر ترقی کے لیے؟ اس میں دیکھیے، چونکہ اپر چترال پاکستان کے اور خصوصاً چترال کے ایک انتہائی پسماندہ دور افتادہ ضلع ہے، اور وہ مسائلستان ہے، وہاں روڈ نہیں ہے، اور صحت کے حوالے سے کوئی منظم کام نہیں ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام بھی یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، اور بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ تو ہماری اولین ترجیح ہم جیتنے کی صورت میں
سب سے پہلے روڈز کا ہم انشاءاللہ ان کو ٹھیک کرائیں گے، اور صحت کے حوالے سے ہم کام کریں گے، اور بجلی کے حوالے سے یہ بنیادی سہولت ہے، بنیادی حقوق ہیں وہاں کے عوام کے، یہ ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ بنیادی طور پر سب سے پہلی کام، ترجیحی بنیاد پر جو کام وہاں کے لیے کرنا ہے وہ بجلی کا نظام درست کرنا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ترجیحی بنیاد پر ان چیزوں پر انشاءاللہ میں کام کروں گا۔ مولانا صاحب، عام طور پر لوگ اس سے ایسے نمائندے کو ووٹ دیتے ہیں جو اویلیبل ہو، تو آپ چونکہ سنگور میں مدرسہ چلاتے ہیں تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو چھوڑ کے پھر آپ اپر چترال میں شفٹ ہو جائیں گے یا رہیں گے، یا ادھر سے اپنا دفتر چلائیں گے؟ نہیں، وہ اس کے لیے انشاءاللہ دفتر ہمارا جو ہیڈ کوارٹر بنی ہے، لازمی بات ہے کہ ہیڈ کوارٹر وہاں ہوگا یا مورکھوں میں ہوگا، جہاں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہوگا، دفتر ہوگا، لازمی بات ہے کہ اس میں پابندی سے حاضری اور ڈیوٹی دینی ہوگی۔ اس کے لیے میں ذہناً تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا اگرچہ میری رہائش یہاں سنگور میں ہے، لیکن میرے آبائی گاؤں نشکو درو میں واقع ہے، جو ترچ کے پائن، وہاں ترچ پائن میں میرا گھر ہے، اور میری فیملی اس وقت بھی وہاں رہتی ہے، اور میں وہاں بھی رہتا ہوں، اور جیتنے کی صورت میں میرا اکثر اوقات انشاءاللہ وہاں ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں کے علاقے کے حوالے سے انشاءاللہ میں یعنی لوگوں کے مسائل سنوں گا، اور انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پر وہ کام کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے، اگرچہ ہمارا ضلع اپر الگ ہے، لیکن بہت سارے دفترات اس وقت بھی ہمارے چترال میں ہیں، اور کام اس وقت بھی سارے چترال کے دفاتر سے ہی، یہاں سے ہی کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہاں اویلیبل ہوں، یہاں آ کے انشاءاللہ جو ساتھی یا جو ضروریات جو کام ہوں گے انشاءاللہ بخوبی ان کو انجام دینے میں یہاں میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہاں رہتے ہوئے بھی انشاءاللہ میں کام کروں گا۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کے ساتھ دیگر مذہبی جماعت کا کبھی آپ کو کوئی حمایت حاصل ہے اس دفعہ کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارے پارٹی چونکہ جماعت علماء اسلام ایک مذہبی سیاسی پارٹی ہے، ہمارے پارٹی میں ہر طبقے کے لوگ ہیں اور ہر مسلک کے لوگ ہیں۔ ہم مسلک اور یہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ایک علاقے کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اس سے پہلے بھی خدمت کر چکے ہیں اپنے دائرہ اختیار میں، آئندہ بھی انشاءاللہ بغیر کسی امتیاز کے انشاءاللہ ہم اس علاقے کی خدمت کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، عوام کی تاثرات یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ الیکشن، جو جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس میں ایک ہو جاتے ہیں اور عوام کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم شریعت لا رہے ہیں نا، مگر اس دفعہ جے یو آئی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی بجائے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا، تو اس میں کیا منطق ہے؟ اس وقت بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ مذہبی پارٹی اگر اتحاد کر لیتے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یقینی بات ہے۔ چونکہ یہاں لوئر چترال میں اس حوالے سے 4-5 نشستیں ہو گئی، چونکہ لوئر چترال والے ہمارے جو قائدین ہیں جماعت علماء اسلام سے متعلقہ، وہ اپر چترال کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ان سے نشستیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہوا کہ ان کے آپس میں اتحاد نہ ہو سکا، جس پر ہمیں افسوس ہے۔ اور بہرحال چونکہ ہمیں ایک خوشی یہ بھی ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو گیا ہے، چونکہ یہ پاکستان کے سطح پر، پھر صوبائی سطح پر بھی ہم اور مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے، نون گروپ، وہ ایک پیج پر ہیں۔ ہمارا بیانیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور نواز شریف کا ایک ہی بیانیہ ہے، اسی بیانیے کو لے کر اگر ہم چترال میں ہمارا اتحاد ہو چکا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت اچھا شگون ہے، ایک اچھا کام ہے۔ مولانا صاحب، پشاور میں آپ کی جماعت کا ایک امیدوار جو تھا وہ میئر بن گیا، مگر پی ٹی آئی حکومت نے اگلے دن ان کو خوشخبری سنا دی کہ ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے، بلکہ ہم تھرو کمشنر وہ ڈی سی کے تھرو دیں گے۔ جی، تو آپ بھی اس وقت ایک اپوزیشن جماعت کے اگر تحصیل چیئرمین ہوں گے اور آپ کے ساتھ صوبائی حکومت وہی حرب اختیار کرے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس حوالے سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک افواہ تھی کہ یہاں صوبائی حکومت جو ہے یہ بلدیاتی جو میئرز بنے ہیں یا جو نمائندے سامنے آئے ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، اس کے اگلے دن اس کی تردید ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ صوبائی حکومت سے ہماری توقعات ہیں کہ وہ یعنی یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، جو نمائندے سامنے آئیں گے انشاءاللہ ان کو فنڈ دیں گے، اور یہ اصول ریگولر کے تحت یعنی ایک اصولوں کے تحت ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ چونکہ بلدیاتی انتخابات پاکستان کے اس میں آئین میں شامل ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کو فنڈز دیں گے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ فنڈز جتنے کی صورت میں ہمیں بھی فنڈز ملے گا۔ تو ابھی جو آپ کی جماعت کا ایم پی اے ہے مولانا حضرت الرحمان صاحب، وہ بھی وقتاً فوقتاً یہ شکوہ کرتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ صوبائی حکومت وہ سلوک کر رہے ہیں، فنڈ نہیں دے رہے، تو آپ کس حد تک وہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح رویہ نہیں کرے گا جس طرح اس کے ساتھ؟ چونکہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہیں،
یہ تو لازمی بات ہے کہ حکومت جو ہے اپوزیشن کو جو ثانوی حیثیت ہمیشہ دیتی آئی ہے اور ہمیشہ ان کو دوسری حیثیت ہے، تو پہلے تو اپنی اقتدار والے ان لوگوں کے ان سے کام لیتے ہیں جہاں ان کے جو وہ ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اپوزیشن کو اس کے مقابلے میں بہت کم فنڈز ملتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومت نے ہمارے مولانا ہدایت الرحمان صاحب ایم پی اے صاحب کو یعنی ایسا بالکل بھی پیچھے نہیں چھوڑا، ان کو فنڈ مہیا کیا ہے، اور مولانا صاحب کام کر رہے ہیں اپنے حد تک، اتنے مایوس نہیں ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ الیکشن کا مرحلہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ مولانا صاحب کے کام بہت سارے اب اس میں ہیں، پینڈنگ میں ہیں، انشاءاللہ وہ کام شروع ہو جائیں گے اور عوام کو انشاءاللہ اطمینان ہوگا۔ آخر میں آپ اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹر سے یا آپ کے جو ہمیتوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ میرے ساتھ جتنے بھی اور پارٹیز کے جو نمائندے کھڑے ہیں، اور ہمارا علاقہ طور کھومول کو چونکہ ایک مختصر علاقہ ہے، ہمارے آپس میں رشتہ داری ہے، میرا پیغام سب کے لیے محبت کا پیغام ہے، اور میں ان سب سے یہی درخواست کروں گا کہ مجھے ایک بحیثیت ایک عالم اور ایک عمر رسیدہ، ایک تجربہ کار ایک آدمی ہونے کی حیثیت سے مجھے ترجیح دیں گے، اور JUI کو انشاءاللہ ترجیح دیں گے، تو اس حوالے سے یعنی انشاءاللہ ہمارے جیتنے کی امکانات زیادہ ہیں۔ جی، سابق رکن ڈسٹرکٹ کونسل عطا الرحمان اور سابق ناظم یونین کونسل تریج عزیز الرحمان نے بھی فتح الرحمان کی اس اقدام کو نہایت سراہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میرا نام عطا الرحمان ہے، میں طالب علمی کے دور سے اب تک جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہوں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ فتح الرحمان صاحب مولانا تحصیل نظامت کے لیے ایک امیدوار تھے، لیکن ٹکٹ ان کو نہیں ملی، اس کے باوجود وہ آپ کے سامنے جس فراخ دلی اور خلوص کا مظاہرہ کیا، میں اور میرے سوا جتنے بھی جمعیت علماء اسلام کی اراکین ہیں سب تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنے مفادات پر پاؤں رکھ کر جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیا اور جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کی فیصلہ کو انہوں نے قبول کیا، میں بھی اور میری طرح جتنے جمعیت علماء اسلام کے اراکین ہیں وہ سب ان کے شکر گزار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز الرحمان میرا نام ہے جی، میں UC تریج کا ناظم رہ چکا ہوں، ابھی بھی جمعیت علماء اسلام کا میں ادنا سا کارکن ہوں۔ فتح الرحمان صاحب کے ساتھ میرا نام بھی تھا، بہت سے ساتھیوں کے نام تھے، ہمارے 9 نام تھے۔ جب ٹکٹ مولانا فتح الرحمان کے نام فتح الباری صاحب کے نام پہ نکل آیا تو ہم سب نے دل و جان سے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ ہمارے بڑوں کا وہ تھا فیصلہ تھا، اس کو ہم نے دل و جان سے قبول کیا، اور جن ساتھیوں کے نام گئے تھے وہ سب نے ان کو دل و جان سے قبول کیا ہے، اور میں بھی اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اپنا تن من سب اس مولانا فتح الرحمان کو تحصیل چیئرمین بنانے کے لیے صرف کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بتاؤ کہ جب صوبے میں کوئی ایک پارٹی کا حکومت ہو اور یہاں پہ چیئرمین یا کوئی اور پارٹی کا ہو تو وہ آپس میں ان کی جو کوارڈینیشن ہے وہ یا فائنینشیل میٹر ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بلدیاتی انتخابات ایسا ہے نا جی، یہ صوبے کے ساتھ اتنا ڈائریکٹ اس کا لنک نہیں ہوتا ہے جیسا MPS کا ہوتا ہے، MNS کا ہوتا ہے، لیکن اس کو گرانٹ خواہ ہر ضلع کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں کچھ ہمارے لیے نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ واضح ہے کہ ضلع پر چترال کی تحصیل چیئرمین کی نشست کے لیے JUI کی ٹکٹ کے لیے مولانا فتح الرحمان بھی امیدوار تھے، مگر اب یہ ٹکٹ ضلعی امیر کو ملا، جس پر فتح الرحمان نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے نامزد امیدوار کے ساتھ بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ گل محمد فاروقی، چترال۔